ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود بروز قیامت ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے ڈر سے رویا ہو۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے سورۃ التکاثر پڑھنے کے تعلق سے نہایت دلربا انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی
مگر نہ رو سکے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کسی شکل ہی بنا لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا رقت انگیز بیان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں، جبھی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل سورۃ التکاثر کا تذکرہ ہے، جس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے۔ کاش ہم کنز الایمان سے اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں، اور جب بھی یہ سورت پڑھیں یا سنیں خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے۔ آئیے اس سورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منع کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منع دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا ہمارے استاذ محترم نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی۔ اس میں لکھا تھا الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منع برابر روئے جا رہا تھا۔ وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیت کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مدنی منع جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے
ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی عز و جل کی تلوار سے شہید ہوا ہے، ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خوف خدا عز و جل کے عالم میں روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمانے کی ایک رقت انگیز روایت سماعت کیجئے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کی چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی۔ پھر فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے آقا علیہ السلام قبر و حشر کے معاملات میں ہر طرح کے عذاب سے یقینی قطعی طور پر محفوظی کے باوجود قبر کے حالات کے حقیقی معرفت یعنی پہچان کی وجہ سے خوف خدا کے سبب اس کے تذکرے پر رو دیے۔ امیر المؤمنین ذو النورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو نہ روک سکتے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ المواعظ عصفوریہ میں اس حکایت کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں میرے 7 لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہوئے فرمایا جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے اس کے لیے اس کی قبر جنت، اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی موت اس کی رہائی کا پیغام ہے۔ جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا۔ بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ خود دنیا کو چھوڑ دے اور اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اس عز و جل سے راضی ہو گیا ہو۔ ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے، یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں، اور اگر برائیوں میں زندگی گزاری اور اس حالت میں مر گیا تو ہلاکتوں ہی ہلاکتیں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر خوب غور فرمایا کرتے ہیں، اور افسوس
ہم بارہا قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. کاش ہم بھی سنجیدگی سے غور کرنے والے بن جائیں. باہر سے بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار اور باغ و بہار ہوتی ہے جبکہ کسی کی قبر میں سلگتی انگارہ ہوتی. قبر سانپ بچھو کا غار ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھے قبر میں عقل سلامت رہے گی. لہٰذا جو نیک بندے ایمان سلامت لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ بعد وفات اللہ جل مجدہ کی رحمت کو پہنچتے ہیں اور ان کے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں. مگر گناہوں بری زندگی گزار کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے ساتھ جو لوگ مرتے اور قبر میں اترتے ہیں ان کی بس شامت ہی آ جاتی ہے. چونکہ عقل و ہوش سب سلامت ہوتے ہیں لہٰذا مرنے والے کو قبر میں سب کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. دیکھنے سننے کی قوت ختم ہونا کجا مزید بڑھ جاتی ہے اور مردہ بہت کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے. اس کے دوست احباب دفن کرنے کے بعد اسے واپس جاتے صاف صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے. صرف اتنا سوچئے کہ گناہوں کے سبب قبر میں بالفرض اور کوئی عذاب بھی نہ ہو. صرف اتنا ہی معاملہ ہو کہ بس یوں ہی بندہ گھپ اندھیری قبر میں تنہا بندہ پڑا رہے. خدا کی قسم اس میں بھی بہت کچھ عبرت ہے. سوچئے تو صحیح اس کا وقت کیسے پاس ہوگا. اس قبر کے ایسے خوفناک اندھیرے اور تنہائی کے وحشت بھرے ہوش ربا ماحول میں گناہگار انسان پر کیا گزرے گی اس کا ہر ذی شعور کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے. یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے عرض کیا گیا ورنہ قبر کے ایسے ایسے عذابات منقول ہیں کہ سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ حضرت سیدنا مسروق علی رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے جو شخص چوری یا شراب خوری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں. ذرا اتنا ہی غور کر لیجئے کہ صرف ایک نماز ترک کرنے پر یا ایک بار جھوٹ بولنے پر یا ایک بار غیبت کرنے کے سبب یا ایک بدنگاہی کے باعث یا ایک بار گناہ سننے یا ایک فلم دیکھنے یا ایک گالی بکنے یا ایک بار غصے سے بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑنے یا ایک بار داڑھی منڈانے کی سزا میں اگر پکڑ کر تنگ قبر کے اندر گھپ اندھیرے اور خوفناک تنہائی میں رکھ دیا جائے تو کیا گزرے گی. یقیناً خائفین یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کے لیے یہ تصور ہی لرزہ دینے والا ہے. یہ تو صرف دنیاوی تصور ہے ورنہ اللہ عز و جل کی ناراضی کی صورت میں مرنے کے بعد جن عذابات قبر کا سامنا ہوگا وہ کون برداشت کر سکے گا. حلیت الاولیاء میں روایت ہے جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا. مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اے جوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی لمبی لمبی امیدیں رکھی موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا. وہ توبہ سے غافل لگے آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے. ان کو مال غلام ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا جیسا کہ قرآن کریم کے پارہ 19 سورۃ الشعراء کی 88 تا 79 میں ارشاد ہوتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ترجمہ کنز الایمان جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا
سلامت دل لے کر، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قلب سلیم یعنی سلامت دل، اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدیوں سے پاک ہونا۔ صدر الافاضل حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، جو شرک کفر و نفاق سے پاک ہو اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا، جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو، اور اولاد بھی جو صالح یعنی نیک ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع یعنی رک جاتے ہیں، سوائے تین کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے لوگ نفع اٹھائیں، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ غفلت سے بیدار کرنے والے نیکی کی دعوت پر مبنی 5 مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس چہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب میں آپ کو ان خائفین خدا جو اللہ تبارک و تعالی سے خوف رکھتے تھے اور خوف خدا میں روتے تھے، ان کا تذکرہ بیان کرتا ہوں، اسے سنیے، اے کاش کہ ہمیں بھی اللہ عز و جل کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے۔ 3 دن کے بعد آپ ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان، کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک خشک وادی ہے جسے رونے والوں کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ضرور ضرور میرے بیٹے، اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو
تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوف خدا سے آنسو بہانا مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کروں، اس لیے کہ جو شخص اللہ عز و جل کے ڈر سے روئے اور اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تو آنسو کو اپنے چہرے اور داڑھی سے صاف کرتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا آگے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں آنسو گرے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت نے میری جان کے اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز ٹوٹ جاتی اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائیں گی اس چہرے پر قیامت کے دن غبار اور ذلت نہیں چڑھے گی، اگر اس کے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے پہلے قطرے کے ساتھ آگ کے کئی سمندر بجھا دیتا گے، اور جس امت میں سے کوئی شخص خوف خدا عز و جل سے روتا ہے اس امت کو عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اس سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا، پھر عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی کو گواہ موجود نہ پائے گا اور کہے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا اور ہم اس پر گواہ ہیں، آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے۔ وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب تبارک و تعالیٰ سے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا اور اجازت ملنے پر عرض کرے گا یا باری تبارک و تعالیٰ کیا تو نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ منقول ہے کہ بروز قیامت جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلائیں گے کہ اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لائیں گے اور
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گے اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجئے، چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو آگ پر انڈیل دیں گے، جس سے وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کریں گے، اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے آگ فوراً بجھ گئی؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ مجھے رب تبارک و تعالی نے اس پانی کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ آج کے دن آپ کی امت کی طرف بڑھنے والی اس آگ کو بجھایا جا سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور خوب خوف خدا عز و جل سے رویا بھی کیجئے، اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ توبہ کی طرف گھبرا کر اٹھنے کے لیے آئیے چند گناہوں کا عذاب سنتے ہیں۔ جہنم میں ایک غی نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی دو چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال۔ شراب پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا، چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس مینارے پر اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ مثلا
حرام روزی کما کر لانے یا داڑھی منڈانے کا حکم دے تو یہ باتیں نہ مانی جائیں۔ گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ جو بات بات پر وعدہ کر لیتے مگر بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے ان کے لیے مقام غور ہے۔ چنانچہ مکہ مدینے کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھیوں کی مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑائیے، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور نیت فرمائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ اب تمام اسلامی بھائی اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ داڑھی نہیں مڈائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مٹھی سے نہیں گٹائیں گے انشاءاللہ۔ گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان توبہ کو بھی
قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. الحمدللہ سنت و برا بیان شہزادہ تار کا سنا ہے، بہت مزہ ہے. یہ جو اجتماع تھی ونے چاہیے، ہر جگہ تے تھی ونے چاہیے. شہزادہ تار کا بیان سنتے بہت کچھ سیکھن کو موقع ملے، توبہ کرنے کو موقع ملے، اللہ دے رسول کو یاد کرنے کا موقع ملے. الحمدللہ نیت کی ہے کہ 3 دن قافلے دے سفر کرے سوں. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ. میرا نام خادم حسین اتاری ہے، میں ظاہر پیر سے آیا ہوں. الحمدللہ فیروزے میں اجتماع میں بہت سکون ملا، اور اجتماع میں آ کے شہزادے حضور کا خوف خدا کے اوپر بیان سنا اور بہت ہی سکون ملا. اور یہاں سے ہمیں جو مجھ میں کمیاں تھی، اور انشاءاللہ نیت کی ہے جو کمی ہے اس کو میں دور کروں گا، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت کی ہے. جگہ یہ جان لے، سارا جگہ یہ مان لے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے.